حسن کچھ دیر پہلے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں تھا جب اچانک اسے اپنے والد کی کال ملی۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ان کا لہجہ بے حد عجیب تھا مگر حسن نے توجہ نہیں دی۔ لیکن جب 15 منٹ بعد اپنے گھر پہنچا تو پورچ میں کھڑی سکندر عثمان کی گاڑی دیکھ کر چوکنا ہو گیا۔ وہ سالار کے گھر کی تمام گاڑیوں اور ان نمبرز کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ سکندر انکل کو میرے اس معاملے میں انوالو ہونے کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ سالار کا دوست سمجھ کر پوچھ گچھ کے لیے آئے ہوں گے۔ میں بڑے اطمینان سے ان کی باتوں کا جواب دوں گا اور کسی بھی الزام کی تردید کر دوں گا، لیکن میری پریشانی پاپا کے سامنے میری پوزیشن مشکوک کر دے گی، اس لیے انکل سکندر کو دیکھ کر مجھے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے پہلے اپنا لائے حمل طے کیا اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ اسٹڈی میں داخل ہو گیا۔ اس کے والد قاسم فاروقی اور سکندر عثمان کافی پی رہے تھے، لیکن ان کے چہرے کی غیر معمولی سنجیدگی اور اضطراب وہ ایک لمحے میں بھانپ گیا تھا۔ کیسے ہیں انکل سکندر آپ؟ اس بار بہت دنوں کے بعد آپ ہماری طرف آئے ہیں۔ باوجود اس کے کہ سکندر یا قاسم نے اس کی ہیلو کا جواب نہیں دیا، حسن نے بہت بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ اسے اس بار بھی جواب نہیں ملا تھا۔ سکندر عثمان اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹھو، قاسم فاروقی نے قدرے درشتی سے کہا۔ سکندر تم سے کچھ پوچھنے آیا ہے، تمہیں ہر بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں سکندر عثمان سے کہہ چکا ہوں کہ وہ تمہیں پولیس کے پاس لے جائیں۔ میری طرف سے تم باہر میں جاؤ، میں تمہیں کسی بھی طرح کے بچانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ قاسم فاروقی نے اس کے بیٹھتے ہی بلا تمہید کہا۔ پاپا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ حسن نے حیرت کا مظاہرہ کیا مگر اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ اوور سمارٹ بننے کی کوشش مت کرنا سکندر، پوچھو اس سے کیا پوچھنا ہے اور میں دیکھتا ہوں یہ کیسے جھوٹ بولتا ہے۔ امامہ کے ساتھ سالار کی شادی میں شرکت کی ہے تم نے؟ انکل آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کون سی شادی؟ کیسی شادی؟ حسن نے مزید حیرت کا مظاہرہ کیا۔ وہی شادی جو میری عدم موجودگی میں میرے گھر پر ہوئی، جس کے لیے امامہ کے پیپرز بھجوائے گئے تھے۔ پلیز انکل، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں ضرور آتا جاتا رہتا ہوں مگر مجھے سالار کی کسی شادی کے بارے میں کچھ نہیں پتہ اور نہ ہی میرے معلومات کے مطابق اس نے شادی کی ہے۔ مجھے تو اس لڑکی کا بھی نہیں پتہ جس کا آپ نام لے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے سالار کی کسی لڑکی کے ساتھ انوالومنٹ ہو مگر میں اس بارے میں نہیں جانتا، وہ ہر بات مجھے نہیں بتاتا۔ سکندر عثمان اور قاسم فاروقی خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ وہ خاموش ہوا تو سکندر عثمان نے اپنے سامنے پڑا ہوا ایک لفافہ اٹھایا اور اس میں موجود چند کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ حسن کا رنگ پہلی بار اترا۔ وہ امامہ اور سالار کا نکاح نامہ تھا۔ اس پر دیکھو، تمہارے ہی سگنیچر ہے نا؟ سکندر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اگر یہ سوال انہوں نے قاسم فاروقی کے سامنے نہ کیا ہوتا تو وہ ان دستخط کو دستخط ماننے سے انکار کر دیتا، مگر اس وقت وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میرے سگنیچر ہیں مگر میں نے نہیں کیے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ پھر کس نے کیے ہیں؟ تمہارے فرشتوں نے یا سالار نے؟ قاسم فاروقی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حسن کچھ بول نہیں سکا۔ وہ خواص بختہ سا باری باری انہیں دیکھنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سکندر عثمان اس طرح اس کے سامنے وہ نکاح نامہ نکال کر رکھ دیں گے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے وہ نکاح نامہ کہاں سے حاصل کیا تھا، سالار سے یا پھر۔ اس کی ساری عقل مندی اور چالاکی دھر کی دھر رہ گئی تھی۔ تم یہ نہیں مانو گے کہ سالار اور امامہ کے ساتھ نکاح تمہاری موجودگی میں ہوا ہے، قاسم فاروقی نے اکھڑے ہوئے لہجے میں اس سے کہا۔ پاپا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب سالار کی ضد پر ہوا تھا، اس نے مجھے مجبور کیا تھا۔ حسن نے یکدم سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ بھی چھپانے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ جھوٹ بولتا تو اپنی پوزیشن اور خراب کرتا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا مگر قاسم فاروقی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس وقت تمہیں یہاں صفائیاں اور وضاحتیں پیش کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس لڑکی کو اس نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ پاپا، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، حسن نے تیزی سے کہا۔ تم پھر جھوٹ بول رہے ہو۔ آئی سویئر پاپا، مجھے واقعی کچھ نہیں پتا۔ وہ اسے لاہور چھوڑ آیا تھا۔ یہ جھوٹ تم کسی اور سے بولنا، مجھے صرف سچ بتاؤ، قاسم فاروقی نے ایک بار پھر اسی تند و تیز لہجے میں کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا پاپا، حسن نے احتجاج کیا۔ لاہور کہاں چھوڑ آیا تھا؟ کسی سڑک پر۔ اس نے کہا تھا وہ خود ہی چلی جائے گی۔
तुम मुझे या सिकंदर को बेवकूफ़ समझ रहे हो। उसने इस लड़की से शादी की और फिर उसे एक सड़क पर छोड़ाया। बेवकूफ़ मत बनाओ हमें। कासिम फरूकी भड़क उठे। मैं सच कह रहा हूँ पापा। उसने कम से कम मुझसे यही कहा था कि वो उस लड़की को सड़क पर छोड़ आया था। तुमने उससे पूछा नहीं कि फिर उसने उस लड़की के साथ शादी क्यों की, अगर उसे यही करना था? पापा, उसने ये शादी उस लड़के की मदद के लिए की थी। उसके घर वाले ज़बरदस्ती उसकी शादी किसी लड़के से करना चाहते थे। वो नहीं करना चाहती थी। उसने सलार से राब्ता किया और मदद मांगी और सलार ने उसकी मदद पर तैयार हो गया। वो सिर्फ ये चाहती थी कि सलार वक्ती तौर पर उससे निकाह कर ले, ताकि अगर उसके वालिदैन ज़बरदस्ती उसकी शादी करना चाहें तो वो इस निकाह बताकर उन्हें रोक सके। हसन अब सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकता था। उसने पूरी बात बताने का फैसला किया और अगर ज़रूरत पड़े तो बिलीफ के ज़रिए उसको रिहाई दिलवाई जा सके। मगर ये कोई मोहब्बत वगैरह की शादी नहीं थी। वो लड़की वैसे भी किसी और लड़के को पसंद करती थी। आप इस निकाहनामे को देखें तो इसमें भी उसने तलाक का हक पहले ही ले लिया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो सलार से राब्ता किए बगैर ही तलाक हासिल कर ले। बस, या कुछ और? कासिम फरूकी ने उससे कहा। हसन कुछ नहीं बोला, खामोशी से उन्हें देखता रहा। मैं कतन तुम्हारी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं हूँ। तुमने बहुत अच्छी कहानी बनाई है, मगर मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि इस कहानी पर यकीन कर लूँ। तुम्हें अब इमामा तक पहुँचने में सिकंदर की मदद करनी होगी, कासिम फरूकी ने कतई लहजे में कहा। पापा, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। हसन ने एहतजाज किया। तुम ये कैसे करोगे ये तुम खुद जान सकते हो। मुझे सिर्फ ये बताना था कि तुम्हें क्या करना है। पापा प्लीज़, आप मुझ पर यकीन करें। मैं इमामा के बारे में कुछ नहीं जानता। निकाह करवाने के अलावा मैंने और कुछ नहीं किया, हसन ने कहा। तुमने उसके इतने करीब होकर इतनी खुफिया शादी में तुम्हें वो गवाह के तौर पर ले रहा था, मगर तुम्हें ये नहीं पता कि उसकी बीवी घर से भागने के बाद अब कहाँ है। मैं ये मानने पर तैयार नहीं हूँ हसन, किसी सूरत भी नहीं, कासिम फरूकी ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम्हें अगर पता नहीं है तो भी तुम इसका पता करवाओ कि वो कहाँ है। सलार तुमसे कुछ नहीं छुपाएगा। पापा, वो बहुत सी बातें मुझे भी नहीं बताता। वह सब बातें तुम्हें बताता है या नहीं? मैं फ़िलहाल सिर्फ एक चीज़ में दिलचस्पी रखता हूँ और वो इमामा के बारे में मालूमात है। तुम हर तरीके से उसे इमामा का पता हासिल करो और सलार को किसी भी तरह ये पता नहीं चलना चाहिए कि सिकंदर को उसकी शादी की इत्तला मिल चुकी है या उसने इस सिलसिले में तुमसे कोई मुलाकात की है। अगर मुझे ये पता चला कि सलार की ये बात जान गया है तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगा, ये तुम्हें याद रखना चाहिए। मैं सिकंदर को तो पहले ही इजाज़त दे चुका हूँ कि वो हाशिम मुबीन को तुम्हारा नाम दे दे। इसके बाद हाशिम मुबीन तुम्हारे साथ पुलिस के ज़रिए क्या किस तरीके क्या क्या तरीके करेगा, मुझे उस चीज़ की कोई परवाह नहीं। अब तुम ये तय कर लो कि तुमने सलार के साथ दोस्ती निभानी है या फिर उस घर में रहना है, कासिम फरूकी ने कतियत से कहा। पापा, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह इमामा के बारे में कुछ मालूमात मिल जाए। मैं सलार के उसके बारे में बात करूँगा। मैं इसे ये नहीं बताऊँगा कि सिकंदर अंकल को इस सारे मामले के बारे में पता चल गया है। वो मेकानिकी अंदाज में दोहराता जा रहा था। वह इस बार वाकई बुरी तरह और खिलाफ तवक्को फंसा था। सलार चंद दिन घर बैठा रहा था, मगर फिर जिद करके उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। हाशिम मुबीन और उसके घर वाले इमामा की तलाश में ज़मीन आसमान एक किए हुए थे। अगरचे वो ये सब कुछ बड़ी राजदारी के साथ कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनके मुलाजमीन और पुलिस के ज़रिए सिकंदर को इनकी कोशिशों की खबर मिल रही थी। वो लाहौर में भी इमामा की हर सहेली से रब्ता कर रहे थे जिसे वो जानते थे। सलार ने एक दिन अखबार में बाबर जावेद नामी एक शख्स का खाका देखा। इसके बारे में मालूमात देने वाले के लिए इनाम का ऐलान था। वह इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ था। यही वो फर्जी नाम था जो हसन ने वकील को इमामा के शोहर का दिया था, और वो इश्तिहारात यकीनन इमामा के घर वालों की तरफ से था। हालांकि नीचे दिया गया फ़ोन नंबर इमामा के घर का नहीं था। वो अंदाज़ा कर सकता था कि पुलिस इस वकील के पास पहुंच गई होगी और उसके बाद इस वकील ने इस आदमी के कवायफ उन्हें बताए होंगे। अब ये हकीकत सिर्फ वो वकील, हसन और ख़ुद वो जानता था कि बाबर जावेद सीधे से कोई वजूद नहीं रखता, मगर वो मुतमईन हो गया था। वो हाशिम मुबीन के घर वालों को किसी हद तक भटकाने में कामयाब रहा था। इस पूरे अरसे के दौरान सलार इमामा की कॉल का मुंतज़िर था। उसने कई बार इमामा को उसके मोबाइल पर कॉल भी किया, मगर उसे मोबाइल ऑफ मिलता। उसे ये तजस्सुस हो रहा था कि वो कहाँ थी। उस तजस्सुस को हवा देने में कुछ हाथ हसन का भी था, जो बार बार उससे इमामा के बारे में पूछता रहता था। बाज़ दफ़ा वो चीर जाता था।
مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں ہے اور مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کر رہی۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ اسے مجھ سے زیادہ تمہیں دلچسپی ہے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حسن کا یہ تجسس اور دلچسپی کسی مجبوری کی وجہ سے تھی۔ وہ بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ سلار کا خیال تھا کہ امامہ اب تک جلال کے پاس جا چکی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اس سے شادی بھی کر چکی ہو۔ اگرچہ اس نے امامہ سے جلال کی شادی کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ امامہ نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا ہوگا۔ وہ اس کے پاس دوبارہ ضرور گئی ہوگی۔ خود سلار بھی چاہتا تھا کہ وہ خود جلال سے رابطہ قائم کرے یا پھر ذاتی طور پر جا کر ایک بار اس سے ملے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ امامہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے یا نہیں، مگر فی الحال یہ دونوں کام اس کے لیے ناممکن تھے۔ سکندر اور عثمان مسلسل اس کی نگرانی کروا رہے تھے اور وہ اس وقت اس بات سے بھی واقف تھا کہ وہ یہ نگرانی کروانے والے واحد نہیں تھے۔ ہاشم بن احمد بھی یہی کام کروا رہے تھے، اور اگر وہ لاہور جانے کا ارادہ کرتا تو اول تو سکندر عثمان اسے جانے ہی نہیں دیتے، اور بالفرض جانے کی اجازت دے بھی دیتے تو شاید خود بھی اس کے ساتھ چل پڑتے، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملے میں اس کی دلچسپی کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اب یہ سب کچھ حماقت لگ رہا تھا، اسے حماقت جو اس سے کافی مہنگی پڑ رہی تھی۔ سکندر و طیبہ اب ہمہ وقت گھر پر رہتے تھے اور اسے کہیں بھی جانے کے لیے اسے باقاعدہ اجازت لینی پڑتی تھی۔ حسن اب اس سے کم ملنے لگا تھا اور اس کی وجہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس صورتحال سے وہ بھی بور ہو رہا تھا۔ وہ اس رات کمپیوٹر پر بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر ایک کال آئی تھی۔ اس نے کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے لاپرواہی سے موبائل اٹھا کر دیکھا اور پھر اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اسکرین پر موجود نمبر اس کے اپنے موبائل کا تھا۔ امامہ اسے کال کر رہی تھی۔ تو بالآخر آپ نے ہمیں یاد کر ہی لیا، اس نے بے اختیار سیٹی بجائی۔ اس کا موڈ یکدم فریش ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی بوریت یکسر غائب ہو گئی تھی۔ میں تو سمجھ بیٹھا تھا کہ اب تم مجھے کبھی کال نہیں کرو گی، اتنا لمبا عرصہ لگا دیا تم نے۔ رسمی الیکس کے بعد اس نے پوچھا۔ میں بہت دنوں سے تمہیں فون کرنا چاہ رہی تھی مگر کر نہیں پا رہی تھی، دوسری طرف سے امامہ نے کہا۔ کیوں؟ ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی؟ فون تو تمہارے پاس موجود تھا، سلار نے کہا۔ بس کوئی مجبوری تھی، اس نے مختصراً کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ سلار نے کچھ تجسس آمیز انداز میں پوچھا۔ بس گانا سوال مت کرو سلار، جب تم جانتے ہو کہ میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گی تو پھر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے گھر والے کیسے ہیں؟ سلار کچھ حیران ہوا، اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک ہیں، خوش و خرم ہیں، عیش کر رہے ہیں، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم واقعی بہت اچھی بیٹی ہو، گھر سے جا کر بھی تمہیں گھر اور گھر والوں کا کتنا خیال ہے، ہاؤ نائس۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر امامہ نے کہا۔ وسیم کیسا ہے؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا مگر میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہوگا، وہ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے انداز و لہجے میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ انہیں یہ پتہ تو نہیں چلا کہ تم نے میری مدد کی ہے؟ سلار کو امامہ کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا۔ پتہ لگا؟ مائی ڈیئر امامہ، پولیس اسی دن میرے گھر پہنچ گئی تھی جس دن میں تمہیں لاہور چھوڑ کر آیا تھا، سلار نے کچھ استہزائیہ انداز میں کہا۔ تمہارے فادر نے میرے خلاف FIR کٹوا دی تھی تمہیں اغوا کرنے کے سلسلے میں۔ وہ ہنسا۔ ذرا سوچو، میرے جیسا بندہ کسی کو اغوا کر سکتا ہے، اور وہ بھی تمہیں، جو کسی بھی وقت کسی کو شوٹ کر سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں اس بار طنز تھا۔ تمہارے فادر نے پوری کوشش کی کہ میں جیل پہنچ جاؤں اور باقی کی زندگی وہاں گزاروں، مگر بس میں کچھ خوش قسمت واقع ہوا ہوں کہ بچ گیا۔ گھر سے کالج تک میری نگرانی کی جاتی ہے، ڈمب کالز ملتی ہیں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اب تمہیں کیا کیا بتاؤں؟ بہرحال تمہاری فیملی ہمیں خاصا زچ کر رہی ہے، اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تم تک پہنچ جائیں گے۔ اس بار امامہ کا لہجہ معذرت خواہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ انہیں کسی بھی طرح تم پر شک نہیں ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اتنی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واقعی تمہاری وجہ سے مجھے بہت سی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میری کوشش تھی کہ میں پہلے خود کو محفوظ کر لوں، پھر ہی تمہیں فون کروں، اور اب میں واقعی محفوظ ہوں۔ سلار نے کچھ تجسس آمیز دلچسپی کے ساتھ اس کی بات سنی۔ تمہارا موبائل اب میں استعمال نہیں کروں گی اور میں اسے واپس بھیجنا چاہتی ہوں، مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، وہ اسے بتا رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ پیسے بھی بھجواؤں گی ان تمام اخراجات کے لیے جو تم نے میرے لیے کیے۔
सलार ने इस बार उसकी बात काटी। नहीं, पैसे रहने दो, मुझे ज़रूरत नहीं है। मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास दूसरा है, तुम चाहे तो इसे इस्तेमाल करती रहो। नहीं, मैं अब इसे इस्तेमाल नहीं करूँगी, मेरी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, उसने कहा। कुछ देर वो खामोश रही, फिर उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि अब तुम मुझे तलाक के पेपर्स भिजवा दो और तलाक के पेपर के साथ निकाह नामे की एक फ़ोटो कॉपी भी जो मैं पहले तुमसे नहीं ले सकी। कहाँ भिजवाऊँ? सलार ने उसके मुतालबे का जवाब किया। उसके जहन में यकदम एक झमाका हुआ। वो अगर अब तलाक का मुतालबा कर रही थी तो इसका मतलब यही था कि उसने अभी तक किसी से शादी नहीं की थी और ना ही तलाक की उस हक को इस्तेमाल किया था जो निकाह नामे में वो उसकी ख्वाहिश पर उसे तफवीज़ कर चुका था। तुम उसी वकील के पास वो पेपर्स भिजवा दो जिसको तुमने हायर किया था और मुझे उनका नाम और पता लिखवा दो, मैं वो पेपर उससे ले लूँगी। सलार मुस्कुराया। वो बेहद मुख्तात थी। मगर मेरा तो उस वकील के साथ डायरेक्ट कोई राब्ता नहीं है, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, फिर पेपर उस तक कैसे पहुँचाऊँ? जिस दोस्त के ज़रिए तुमने उस वकील से राब्ता किया था उसी दोस्त के ज़रिए वो पेपर्स उस तक पहुँचा दो। ये तो तय था कि वो उसे किसी भी तरह अपना कोई अता पता ना देने का फ़ैसला कर चुकी थी और इस पर पूरी तरह कायम थी। तुम तलाक लेना क्यों चाहती हो? वह इस वक्त बहुत मूड में था। दूसरी तरफ यकदम खामोशी छा गई। शायद वो उससे इस सवाल की तवक्को नहीं कर रही थी। तलाक क्यों लेना चाहती हूँ? तुम कितनी अजीब बात कर रही हो। ये तो पहले ही तय था कि मैं तुमसे तलाक लूँगी, फिर इस सवाल की क्या तुक बनती है? इमामा के लहजे में हैरानी थी। वो तब की थी, अब तो खासा लंबा वक्त गुजर गया है और मैं तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता, सलार ने बेहद संजीदगी से कहा। वो अंदाज़ा कर सकता था कि वो दूसरी तरफ इस वक्त इमामा के पैरों के नीचे से हकीकतन ज़मीन निकल गई होगी। तुम क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ इमामा डियर, मैं तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता, ना ही दूंगा। उसने एक और धमकी दी। तुम तुम तलाक का हक पहले ही मुझे दे चुके हो, इमामा ने बेख्तियार कहा। कब कहा? किस वक्त? किस सदी में? सलार ने इत्मीनान से कहा। तुम्हें याद है मैंने निकाह से पहले तुम्हें कहा था कि निकाह नामे में तलाक का हक चाहती हूँ। अगर तुम तलाक नहीं भी देते तो मैं खुद ही वह हक इस्तेमाल कर सकती हूँ, तुम्हें ये याद होना चाहिए, वो जता रही थी। अगर मैं तुम्हें ये हक देता तो तुम ये हक इस्तेमाल कर सकती थी, मगर मैंने तो तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं दिया। तुमने तलाकनामा देखा, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, तुमने देखा ही होगा, वरना आज तलाक की बात क्यों कर रही होती? दूसरी तरफ एक बार फिर खामोशी छा गई। सलार ने हवा में तीर चलाया था, मगर वो निशाने पर बैठा था। इमामा ने यकीनन पेपर साइन करते हुए उन्हें देखने की जहमत नहीं की थी। सलार ने बेहद महफूज हो रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया है, बहुत देर बाद उसने इमामा को कहते सुना। हाँ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने पिस्टल दिखाकर मुझे धोखा दिया। वो बरजस्ती से बोला। मैं समझता हूँ कि तुम और मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम दोनों में इतनी बुराइयां और खामियां हैं कि हम दोनों एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और अब एक बार फिर संजीदगी से कह रहा था, ज़िंदगी सलार, ज़िंदगी और तुम्हारे साथ ये नामुमकिन है, इमामा ने तंग लहजे में कहा। मुझे नेपोलियन की बात दोहरानी चाहिए कि मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं है, या मुझे तुमसे ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आओ इस नामुमकिन को मिलकर मुमकिन बनाएं। वो अब मजाक उड़ा रहा था। तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया है, एक एहसान और करो, मुझे तलाक दे दो। नहीं, मैं तुम पर एहसान करते करते थक गया हूँ, अब और नहीं कर सकता, और ये वाला एहसान, ये तो नामुमकिन है। सलार एक बार फिर संजीदा हो गया। मैं तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं हूँ सलार, तुम्हारा और मेरा लाइफस्टाइल बहुत मुख्तलिफ है, वरना शायद मैं तुम्हारी पेशकश पर गौर करती, मगर अब सूरत में ये मुमकिन नहीं है। तुम प्लीज़ मुझे तलाक दे दो, वो अब नरम लहजे में कह रही थी। सलार का दिल बेख्तियार हंसने को चाहा। तुम अगर मेरी पेशकश पर गौर करने का वादा करो तो मैं अपना लाइफस्टाइल बदल लेता हूँ, सलार ने उसी अंदाज में कहा। तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारी और मेरी हर चीज़ मुख्तलिफ है, ज़िंदगी की फ़िलॉसफी ही मुख्तलिफ है, हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। इस बार वो झंझलाई। नहीं नहीं, मेरी और तुम्हारी फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ बहुत मिलती है, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मिलती ना भी हो तो भी ज़रा से एडजस्टमेंट के बाद मिलने लगेगी। वो इस तरह बोला जैसे अपने बेहतरीन दोस्त से गुफ्तगू कर रहा हो।
ویسے بھی مجھ میں کیا کمی ہے، میں تمہارے پرانے منگیتر ازجد سے خوبصورت نہ سکی مگر جلال انصر جیسا معمولی شکل و صورت کا بھی نہیں ہوں۔ میری فیملی تم اچھی طرح جانتی ہو، کریئر میرا کتنا برائٹ ہوگا اس کا تمہیں اندازہ ہے، میں ہر لحاظ سے جلال سے بہتر ہوں۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ وہ امامہ کو بری طرح زچ کر رہا تھا اور وہ ہو رہی تھی، میرے لیے کوئی بھی شخص جلال جیسا نہیں ہو سکتا، اور تم تو کسی صورت بھی نہیں۔ اس کی آواز پہلی بار نمایاں خفگی تھی۔ کیوں؟ سالار نے بے حد معصومیت سے پوچھا۔ تم مجھے اچھے نہیں لگتے ہو، آخر تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھو، تم نے اگر مجھے طلاق نہ دی تو میں کورٹ میں چلی جاؤں گی، اور اب اسے دھمکا رہی تھی۔ سالار اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ یو آر موسٹ ویلکم، جب چاہے جائیں۔ کورٹ سے اچھی جگہ ملاقات کے لیے اور کون سی ہوگی؟ آمنے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کا مزہ ہی اور ہوگا۔ وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ ویسے تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کورٹ میں صرف میں نہیں پہنچوں گا بلکہ تمہارے پیرنٹس بھی پہنچیں گے، وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ سالار، میرے لیے پہلے ہی بہت سی پرابلمز ہیں، تم ان میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی بہت مشکل ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم تم تو میری مشکلات کو نہ بڑھاؤ۔ اس بار امامہ کے لہجے میں رنجیدگی اور بے چارگی تھی۔ وہ کچھ اور محفوظ ہوا۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کر رہا ہوں مائی ڈیئر، میں تو تمہاری ہمدردی میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ وہ بظاہر بڑی سنجیدگی سے بولا۔ تم جانتے ہو نا میں نے اتنی مشکلات کس لیے سہی ہیں؟ تم سمجھتے ہو میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جاؤں جو ہر وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے جسے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں؟ نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہوتے ہیں۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے۔ جلال مجھے نہیں ملا مگر میں تمہارے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی، اس نے بے حد تلخ انداز میں تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں اور تمہاری جیسی نہیں۔ سالار نے اسی ٹکڑا توڑا انداز میں جواب دیا۔ دوسری طرف خاموشی رہی، اتنی لمبی خاموشی کہ سالار کو اسے مخاطب کرنا پڑا۔ ہیلو، تم سن رہی ہو؟ سالار، مجھے طلاق دے دو، اسے امامہ کی آواز بھرائی ہوئی لگی تھی۔ سالار کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ تم کورٹ میں جا کر لے لو جیسے تم مجھ سے کہہ چکی ہو، سالار نے ترکا بترکی کہا، اور دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ حسن نے ان چند ماہ میں سالار سے امامہ کے بارے میں جاننے کی بے حد کوشش کی تھی، حسن کے اپنے بیان کے مطابق، مگر وہ ناکام رہا تھا۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ سالار اور امامہ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ سالار کی طرح خود انہوں نے موبائل پر بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ سکندر نے سالار کو امریکہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا اکیڈمک ریکارڈ ایسا تھا کہ کوئی بھی یونیورسٹی اسے لینے میں خوشی محسوس کرے گی۔ امامہ نے سالار کو دوبارہ فون نہیں کیا تھا، حالانکہ سالار کا خیال تھا کہ وہ اسے دوبارہ فون کرے گی اور تب وہ اسے بتا دے گا کہ وہ اسے نکاح نامے میں پہلے ہی طلاق کا حق دے چکا تھا اور وہ نکاح نامے کی کاپی بھی اس کے حوالے کر دے گا۔ وہ اس سے بھی یہ بھی کہہ دے گا کہ اس نے اس کے ساتھ صرف ایک مذاق کیا تھا، مگر امامہ نے اس سے دوبارہ رابطہ قائم نہیں کیا، نہ ہی سالار نے اپنے پیپرز میں اس نکاح نامے کو دوبارہ دیکھنے کی زحمت کی، ورنہ وہ بہت پہلے ہی وہاں اس کی عدم موجودگی سے واقف ہو جاتا۔ جس دن وہ آخری پیپر دے کر واپس گھر آیا، سکندر عثمان کو اس نے اپنا منتظر پایا۔ تم اپنا سامان پیک کر لو، آج رات کی فلائٹ سے تم امریکہ جا رہے ہو، کامران کے پاس۔ کیوں پاپا، اس طرح اچانک؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ تمہارے علاوہ سب کچھ ٹھیک ہے، سکندر نے تلخی سے کہا، مگر پھر آپ مجھے اس طرح اچانک کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ میں تمہیں رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جاتے ہوئے بتاؤں گا، فی الحال تم جا کر اپنا سامان پیک کرو۔ پاپا پلیز، آپ مجھے بتائیں آپ اس طرح مجھے کیوں بھجوا رہے ہیں؟ سالار نے کمزور احتجاج کیا۔ میں نے کہا نا میں تمہیں بتاؤں گا، تم جا کر اپنا سامان پیک کرو ورنہ میں تمہیں سامان کے بغیر ایئرپورٹ چھوڑ آؤں گا۔ سکندر نے اسے دھمکایا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ سکندر عثمان کے اس اچانک فیصلے کے بارے میں سوچتا رہا
اور پھر اچانک اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس نے اپنی دراز کھول کر اپنے پیپرز نکالنے شروع کر دی۔ وہاں نکاح نامہ نہیں تھا۔ اسے ان کے اس فیصلے کی سمجھ آ گئی تھی اور اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے نکاح نامے کو اتنی لاپرواہی سے وہاں کیوں رکھا تھا۔ وہ نکاح نامہ سکندر عثمان کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اور اس کے کمرے میں نہ آنے اور اس کے دراز کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں اب کوئی الجھن نہیں تھی۔ اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا سامان پیک کیا اور اب صرف یہ سوچ رہا تھا کہ سکندر عثمان سے ایئرپورٹ جاتے ہوئے کیا بات کرے۔ رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے صرف سکندر اس کے ساتھ آئے تھے، طیبہ نہیں۔ اس کا لہجہ اور انداز بے حد رکھواؤ اور خشک تھا۔ سالار نے بھی اس بار کوئی سوال نہیں کیا۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے سکندر عثمان نے اپنا بریف کیس کھول کر ایک سادہ سا کاغذ اور قلم نکالا اور بریف کیس کے اوپر رکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ سالار نے حیرانی سے اس سادہ کاغذ کو دیکھا۔ تم صرف سائن کرو، سوال مت کرو، انہوں نے بے حد رکھوائے انداز میں کہا۔ سالار نے مزید کچھ کہے بغیر ان کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا قلم لے کر اس کاغذ پر سائن کر دیا۔ سکندر نے اس کاغذ کو تہہ کر کے بریف کیس میں رکھا اور بریف کیس کو دوبارہ بند کر دیا۔ جو کچھ تم کر چکے ہو اس کے بعد تم سے کچھ کہنا یا کوئی بات کرنا بیکار ہے۔ تم مجھ سے ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا جھوٹ بولتے رہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے تو کبھی حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں امریکہ بھیجنے کی بجائے ہاشم مبین کے حوالے کر دوں تاکہ تمہیں اندازہ ہو اپنی حماقت کا، مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، مجھے تمہیں بچانا ہی ہے۔ تم میری اس مجبوری کا آج تک فائدہ اٹھاتے رہے ہو مگر آئندہ نہیں اٹھا سکو گے۔ میں تمہارا نکاح نامہ امامہ کے حوالے کر دوں گا اور اگر مجھے دوبارہ یہ پتہ چلا کہ تم نے اس سے رابطہ کیا یا رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو میں اس بار جو کروں گا تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تم میرے لیے کافی مصیبتیں کھڑی کر چکے ہو، اب ان کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے، سمجھے تم؟ انہوں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جواب میں کچھ کہنے کی بجائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں عجیب طرح کی لاپرواہی اور اطمینان تھا۔ سکندر عثمان بے اختیار سلگا۔ یہ ان کا وہ بیٹا تھا جو 150 کا آئی کیو لیول رکھتا تھا، یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ دوسرے سے کوئی آئی کیو رکھتا بھی تھا یا نہیں۔